السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب کو سلام میری طرف سے۔ مفتی صاحب میرے کچھ سوالات ہیں۔ پریشانی ہوتی کافی بار، میں پہلے بھی آیا تھا آپ کے پاس 2 ہفتے پہلے۔ جی تو میرا آپ سے سوال ایکچولی اصل میں میرے ساتھ پرابلم یہ چل رہا ہے کافی ٹائم سے کہ میں سوال پوچھتا ہوں اور پھر سوال پوچھتے پوچھتے میں سوالات کو نہ بھول جاتا ہوں۔ کافی سائیکولوجیکل کافی پرابلم ہے مجھے، کیونکہ اسٹریس رہا ہے بیچ میں کافی۔ آپ لکھ لیا کریں۔ ہاں میں نے لکھے ہوئے ہیں، تو اگر کبھی سینس نہ بنے تو آپ مجھے بے شک بیچ میں ٹوک کے اس کی وضاحت لے سکتے ہیں۔ تو اچھا، میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ جس طرح میرا پہلا سوال جو 2 ہفتے پہلے جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی سے ریلیٹڈ تھا نا۔ اب جیسے ماشاء اللہ آپ کی ٹاکس ہوتی ہیں اور آپ کی ٹاکس سے کافی زیادہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ مستی کرنے کے لیے آتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ تھا، جس طرح ہم صحابہ کرام کی مثال لیتے ہیں، تو معذرت اگر کوئی گستاخی ہو جائے کسی بات میں، لیکن جس طرح صحابہ کرام تھے ان کا اگر آپ پاسٹ دیکھیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو بڑا غلط قسم کی کچھ کافی غلط چیزیں تھیں۔ اور جیسے میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار لے کر آ جانا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ گئے، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے کافی زیادہ صحابہ شہید ہوئے، لیکن ان میں کیسی کچھ تو کوالٹی ان میں ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ دیا، ایک کو سیف اللہ کا خطاب دیا، دوسرے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی بنے، اور یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت عمر ہے۔ تو انسان میں ایسی کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے اور سیدھے راستے کو پا سکے؟ مثال کے طور پر ایمانداری، ایمانداری، وہ واحد کوالٹی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے افراد انہوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ افراد کفر پر مرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، آپ کے بہت سے قریبی رشتہ دار تھے، اسی شہر میں رہتے تھے، ساتھ میں پلے بڑھے تھے، اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ قبول نہیں کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ آنیسٹی اور ایمانداری تھی۔ تو جن صحابہ نے اسلام قبول کیا وہ آنیسٹ اور ایماندار تھے، انہوں نے جب اللہ کا کلام پڑھا، دیکھا، اس کو کئی مرتبہ سنا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ مافوق الفطرت طاقت کا ہی، یعنی سپر نیچرل طاقت کا ہی ایک کلام ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ ہماری قوم کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، وہ پھر اسی راستے پر آگے جو راستہ حق تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس چکر میں تھے کہ یار ہماری چودراہٹ کا کیا ہوگا، ہماری مکھیا والی سیٹ چلی جائے گی، قبیلے کی سرداری چلی جائے گی، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو وہ ایماندار نہیں تھے، دل گواہی دیتا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، لیکن ایماندار نہیں تھے، تو اس لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں مرتدوں میں، چاہے وہ اسلام چھوڑ کر چلے جائیں مرتد، لیکن کہیں نہ کسی گوشے میں ایمانداری رہتی ہے، تو کتنی ہی گستاخیاں کر لیں واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایماندار ہی نہ رہے تو پھر واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ جی صحیح۔ اور اسی طرح جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ انوائٹ کرتے ہیں اپنی طرف، اپنی چیزوں کی طرف، کہ تم نے یہ نہیں دیکھا یا تم نے وہ نہیں دیکھا۔ آبویسلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کیسے گتھم گتھا تھے؟ بھئی میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ ایک عقلی چیز، اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ as far as I am concerned, this is how I understand it، ایک عام ایسا ہی ہے۔ تو جو اب عقل ایک طرف ہے انسان کی اور ایک طرف دعا ہے، تو ان دونوں کا ربط کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ کئی لوگوں کی عقل ایسے چل پڑتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار عقل میری خدا ہے، جس طرح کچھ لوگ سائنس، مجھے ہر چیز سائنس سے چاہیے، کچھ لوگ کہیں گے کہ جی میری عقل میں یہ چیز نہیں آتی، میں نہیں مانتا اسلام کو، کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتا۔ تو عقل اور دعا کا کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ کہ مثال کے طور پہ انسان کے دل میں تو یہ آ چکا ہے کہ ٹھیک ہے اسلام سچا مذہب ہے، لیکن اب ایمانداری بھی اس کے اندر، لیکن پھر دعا کا اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگے؟ نہیں، عقل اور دعا میں کوئی کانٹرڈکشن تو ہے نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میری عقل اب اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ میں جو چاہے کر لوں اور اپنی قسمت کو بدل لوں، اپنی زندگی کو سدھار لوں، کوئی موت آنے والی ہے تو اس کو ٹال دوں، اور کوئی پریشانی، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بھی مسئلہ ہے تو سب کو ختم کر دوں اپنی عقل کی وجہ سے، تو کر کے دکھا دے۔ تو یہ کام عقل کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ یہ ہے کہ جو انسانی تجربہ ہے اس کو آپ مزید امپروو کر کے کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر دیں گے، کچھ اپنی زندگی کو بہتر کر لیں گے، دیٹس اٹ۔ لیکن دعا پھر وہ کام کرتی ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔
اب آپ نے دیکھا ہوگا یا کبھی سنا ہوگا لوگ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، قرآن نے کشتی کی مثال دی ہے. ہم چونکہ عام طور سے کشتی میں سفر نہیں کرتے ہیں تو جہاز کی مثال لے لیجئے. اب جہاز جو بنا ہے وہ انسانی عقل کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے کہ بھئی سائنس نے ترقی کی اور یہاں تک کہ انسان اب اڑنے لگا اور ہزاروں میل کا ڈسٹینس جو ہے وہ بہت کم عرصے میں طے کر لیتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جب جہاز میں کوئی پریشانی ہوتی ہے خدا نخواستہ اور یہ ہو کہ بھئی اب مسئلہ ہے کہ شاید منزل کے اوپر صحیح نہ پہنچ پائیں یا کچھ پہلی جو ذرا فریکوینٹ فلائرز نہیں ہے، جب وہ ذرا سی بھی ٹربولنس ہوتی ہے تو وہ ایک دم پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں. اور یا بہت سے کرسچنس کو دیکھا ہوگا وہ اپنے خدا کو، ہر ایک آدمی جو ہے وہ اس کی ایک دم روحانیت باہر آ جاتی ہے اور جیسے ہی جہاز لینڈ کرتا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ سب لوگ ایسے ہی جیسے کہ کب کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ جو دعا یہاں پر شروع ہوئی ہے یہ اس لیے شروع ہوئی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ عقل بس یہیں تک تھی، اگر کوئی مصیبت آگے آنے والی ہے تو ہماری عقل اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتی. ایک ڈاکٹر جو ہے جب اب جواب دے دیتا ہے تو ساتھ میں فیملی والوں کو یہ بھی کہتا ہے بھائی اب دعا کریں، ہم نے ہمارے بس میں تو جو تھا وہ ہم نے کر لیا، اب باقی اوپر والا جانے. وہ ڈاکٹر بھی یہ جانتا ہے کہ ہماری ایک لمٹ ہے، باقی اگر کوئی چمتکار کرنا ہے، معجزہ کرنا ہے، کرامت کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. صحیح جزاک اللہ خیر. جی مفتی صاحب یہ کہ جو دعا ہے اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہو تو میں سے سمجھے کہ وہ ریکویسٹنگ ٹو اتھارٹی ہے، مطلب کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ فلاں کے پاس وہ اتھارٹی ہے یہ کام کرنے کی تو ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں. تو وہ عقل کے پرے کیسے ہے؟ وہ تو بلکہ یعنی کہ بالکل لاجیکل چیز ہے نا کہ آپ اتھارٹی کو ہی ریکویسٹ کریں گے. مثال کے طور پہ سمجھیں کہ میں کہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ فیس پے کرنے کی میری ابھی طاقت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ 50,000 فیس کی جگہ جو ہے اتھارٹی کو یہ پاور ہے کہ وہ میری فیس معاف کر دے، وہ آدھی لے لے. تو میں اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ میرے پاس تو 50,000 نہیں ہے فی پے کرنے کی، 25,000 ہے، میری آدھی فیس آپ معاف کر دیں. تو یہ لاجیکل چیز ہے کہ جب جو اتھارٹی ہو اس کے پاس پاور ہو آپ اس کو ہی ریکویسٹ کریں. تو دعا تو بالکل لاجیکل چیز ہے کہ ایک اتھارٹی ہے خدا، اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم ایسے سچویشن میں آپ یہ ہمارے لیے کر دیں. صحیح جزاک اللہ. باقی پھر اگلا سوال اگلی مرتبہ، بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے.